آپ سے آج میں نے کچھ باتیں بھی کرنی ہیں، اور وہ باتیں آپ کی ذمہ داری ہوگی کہ آپ نے قوم کے ہر فرد تک پہنچانی ہے۔ وہ میری باتیں اس کیمرہ کے ذریعے یا اس آواز کے ذریعے جو ریکارڈ ہو رہی ہے، یہ جہاں تک پہنچے، ان کا کام ہے وہ باتیں پوری قوم کو جا کے سمجھائیں۔ ہاں، اب ہم نے لچھے دار تقریروں میں آ کے کشمیر کی طرح مسئلہ بھول نہیں جانا، صرف تقریریں سن کے کہ جناب فلاں جگہ تقریر ہو گئی، فلاں جگہ تقریر ہو گئی، پراپوگنڈوں میں ہم نے نہیں آنا۔ ہم نے آنکھیں کھول کے رکھنی ہے، جس طرح ہمارے قائد ہمارے دلوں کو حضور کی محبت کے لیے کھول کے گئے نا، کہ کوئی بھی محبت کی بات کرے گا قیامت تک اس ممبر پر کھڑے ہو کر یا کسی بھی ممبر کھڑے ہو کر، تو سب سے پہلے لبیک والوں کے ہاتھ بلند ہوں گے کہ تاجدار ختم نبوت۔ ہم نے تو یہ دیکھنا ہی نہیں کہ یہ چہرہ اور یہ بت کون کھڑا ہے، ہم نے دیکھنا ہے کہ بات کن کی کر رہا ہے، بات مالکوں کی ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی۔ جو ہو رہی ہے تو ہم نے ایسے دونوں ہاتھ بلند کر لینے ہیں، اور اگر نہیں ہو رہی تو ہم نے اس کو ایک سبق سنانا ہے کہ انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام۔ ہم تجھے غیر سمجھتے ہیں اس لیے کہ تو میرے آقا و مولا کی بات ہی نہیں کر رہا، اور جو کوئی بات کرے گا ہم اس کے پیچھے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جائیں گے۔ جو عملاً بھی کر کے دکھائے گا کہ میں حضور کی ناموس کے لیے یہ عمل کر رہا ہوں، یہ میں عملاً یہ چیز کر رہا ہوں، صرف باتوں سے نہیں بات بنے گی۔ باتوں سے استاد صاحب فرمائے تھے ہن گلاں نال کام بڑا اگے ود گیا، ہن کر کے وکھانا پے گا۔ فرماتے سن ایک گلاں اسی کافی دیر دے سن دے آ رہے ہیں، ساڈے قائد نے سانو ہر گل کر کے وکھائی تاں سا انہاں نوں منیا نا۔ کوئی ایک سوتر پیچھے، کوئی ایک جناب بال برابر پیچھے ہٹن دی گل کیتی ہوئے، بلکہ ہر کام نو اگے ود کے حضور دی محبت وچ پیش کیتا۔ اس واسطے اساں ہن کسے لچھے دار تقریراں چ اور کسے جناب متاثر کن الفاظ دے اندر آ کے حضور دی ناموس دے اوتے کوئی دوسری رائے نہیں رکھنی کہ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، آج بڑے دکھ درد کے ساتھ چند حقائق آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ انہیں آپ نے دل کی کھڑکیاں کھول کے سننا ہے، اور اسی طرح جیسے آپ نے سننا ہے اور جو آپ کے جذبات ہوں آپ نے قوم تک پہنچانے ہیں۔ الفاظ میں آپ کو دے رہا ہوں، باقی آپ جب بات کریں گے تو مالک اس میں اثر بھی دے گا۔ آپ کے علم میں ہے کہ حضرت امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی اور وزیر اعظم پاکستان عمران خان کے درمیان ایک معاہدہ طے پایا تھا کہ فرانس کے سفیر کو ملک بدر کیا جائے گا 3 ماہ کے عرصہ میں، لیکن افسوس آج تقریباً 2 ماہ اور 10 دن سے اوپر وقت گزر چکا ہے، کوئی پیش رفت حقیقی نظر نہیں آئی، کوئی کسی قسم کی پیش رفت نظر نہیں آئی۔ اور دوسری اہم ترین یہ بات ہے کہ معاہدہ میں عمران خان کی ٹیم نے بے حد اصرار کیا کہ ہم اس معاملے کو پارلیمنٹ میں لے کر جائیں گے اور یہ بل پاس کرائیں گے۔ آپ نے غور کرنا ہے ساری باتوں پر کہ یہ جو خواہش تھی نا، یہ عمران خان صاحب کی ٹیم کی خواہش تھی کہ ہم اس معاملے کو پارلیمنٹ میں لے کر جائیں گے، لیکن ابھی تک یہ بل پارلیمنٹ میں نہیں لے جایا گیا۔ اور یہ کتنے نائل ہیں جس میں ان کی اکثریت ہے، اور پی ٹی آئی قومی اسمبلی میں سفیر کو ملک بدر کرنے کا ابھی تک بل پیش نہیں کر سکی، اور اگر یہ بل آ جاتا تو اس کے بعد سفیر کو ملک سے روانہ کیا جانا تھا۔ آپ کو حیرت اور افسوس اس سے بھی زیادہ اگلی بات پر یہ ہوگا کہ آپ انتہائی پریشان ہو جائیں گے اور آپ کی ساری بات سمجھ میں آ جائے گی کہ ابھی تک عمران خان اور اس کی ٹیم نے وہ بل تیار ہی نہیں کیا، یعنی کہ اس کو کاغذ پر ہی نہیں لکھا۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ناموس رسالت کے معاملے میں کتنے سنجیدے ہیں۔ یہ میرا آپ تک پیغام ہے کہ بعد میں یہ کھڑے ہو کر کوئی وقت آئے گا کہ آپ کو سمجھائیں گے کہ جناب ملک کا بڑا نقصان، اور سمجھانے وہی تقریریں وہ جو کشمیر کے بارے کشمیر دے کر بعد میں کشمیر کے بارے میں تقریریں کی نا، اسی طرح کی آپ کو کرائیں گے جناب معیشت یہ وہ۔ اس سے پہلے میں آپ کو ساری باتیں بتائے چلوں کہ آپ کسی کے دھوکے دجل فریب میں نہ آ جائیں اور کسی کی باتوں میں نہ آ جائیں، کیونکہ ان کے پاس بڑے وسائل ہیں، بڑے کر و فر ہیں اور سارے معاملات ہیں۔ کہیں ہمارے سادہ لو مسلمانوں کے دلوں میں یہ باتیں نہ ڈال دیں کہ جناب ہم سچے ہیں، یہ غلط راہ پر ہیں۔ آپ کو بتا کے گئے ہیں ہمارے قائد کہ ہماری راہ کون سی ہے، سب کو پتا ہے نا۔ جس قوم کے وزیر اعظم کا یہ حال ہو کہ وہ اپنی بات کہہ کر جو انہوں نے خود شامل کروائی اس پر اتنی غیر ذمہ داری کا ثبوت دے، اور اس ملک کے بسنے والے کروڑوں عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جذبات کا احساس نہ کرے بلکہ ان کو مجروح کرے، اور سچے عاشق رسول جنہیں خود انہوں نے کہا کہ جناب جو بھی تھا عاشق رسول وہ تھے،
انہوں نے خود کہا ہے نا اپنے منہ سے بانا، علامہ خادم حسین رضوی قائد ملت اسلامیہ سے کیے گئے وعدہ سے وفا کا احساس ہی نہ ہو، پھر قوم نے ایسے شخص کو اوپر مسلط کیا ہوا ہے۔ باقی جو معاملات ہیں ملک کے وہ ہم ابھی پس پشت رکھ رہے ہیں، ہم آپ کو ایک معاہدے کے اوپر ان کے رویے بتا رہے ہیں کہ ان کے رویے کیا ہیں، یہ رویہ کون سا اختیار کر سکتے ہیں اور یہ آگے کس معاملے میں جائیں گے، یہ آپ کو ساری باتیں بتا دیں تاکہ کوئی جو غیروں کی بولی بولے آپ کو پہلے ہی پتا ہو کہ یہ باتیں تو ہمارے ذہن میں تھیں، ہمیں بتا دیا گیا تھا، یہ نہ ہو آپ بعد میں کہیں کہ ہم تو بے خبر رہ گئے۔ اس لیے میں پوری امت مسلمہ کو اور خصوصاً پاکستانیوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہم آپ کو ان کے تمام چالوں اور فریبوں سے پہلے باخبر کر دینا چاہتے ہیں۔ اگلی بات جو میں آپ سے کرنے لگا ہوں نا وہ بڑی غور و فکر سے سننی ہے آپ نے، اور ہر مسلمان تک یہ پیغام پہنچانا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے جو ظلم کیا وہ معاہدہ ایسے ہی نہیں طے پایا گیا، اس میں 50,000 شیل برسائے گئے، کئی لوگوں کی آنکھیں ضائع ہوئیں، کئی کی ٹانگیں ٹوٹیں اور بڑے بڑے نقصانات ہوئے۔ یہ معاہدہ کوئی آسانی سے طے نہیں پایا گیا تھا، یہ بلکہ پورے زور سے عاشقان مصطفیٰ نے اپنے عشق کے زور پر یہ معاہدہ کروایا تھا، کوئی ان کی خواہش پر نہیں تھا، لیکن جو چیزیں انہوں نے اپنی خواہش پر شامل کی ان کی حالات آپ کے سامنے ہیں۔ اور اب میڈیا کے ذریعے یا کوئی اور وسائل استعمال کر کے قوم کو ورگلانے کی کوشش کی جائے گی۔ قوم اب انشاءاللہ حضور کے نام پر دھوکہ کھانے کے لیے تیار نہیں، کیونکہ ان کے قائد نے انہیں سبق سکھا دیا ہے کہ اس نام پر دھوکہ نہیں ہم کھا سکتے، اس نام پر نہ دھوکہ دیا جا سکتا ہے نہ دھوکہ کھایا جا سکتا ہے، یہ نام نامی وہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ بلکہ قوم کو یہ آپ کہہ لیں کہ دائیں بائیں رستے دینے کی کوشش کریں گے، مس گائیڈ کرنے کی کوشش کریں گے، اور ایک ایسی تصویر سامنے پیش کی جائے گی کہ معاہدہ کے نقصانات بتائے جائیں گے کہ جی یہ معاہدے پر عمل نہیں ہو سکتا، اگر یہ ہم عمل کریں تو بین الاقوامی جناب 22 جو ملک ہیں وہ ہمارے ساتھ تعلقات توڑ دیں گے۔ یار ایک بات سوچنے والی ہے کہ ہم کسی کا سفیر نکالیں، ان ملکوں کو اور ان ملک کی عوام کو یا ان ملک کی ریاستوں کو اتنی غیرت آ جائے کہ وہ ہم سے تعلقات توڑ دیں، تو انہوں نے تو ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی ہے۔ ہم میں ابھی تک وہ بات نہیں آئی، وہ ایمان کا جذبہ نہیں آیا کہ ہم ان کے سفیر کو یہاں سے نکال سکیں، اس ڈر سے کہ وہ آگے سے یہ کر دیں گے، وہ بے خوف ہیں کہ آپ آگے سے کچھ نہیں کریں گے۔ افسوس کہ وہ آپ کے بارے میں کیا رویہ رکھتے ہیں کہ آپ کے نبی کے بارے میں صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بات کریں، انہیں اس حد تک یقین ہو گیا ہے کہ یہ امت وہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں، ذرا روح محمد اس کے بدن سے نکال دو۔ تو حضور کی امت تو حضور سے آج بھی پیار کرتی ہے، انہیں آپ کے بارے میں کتنی غلط فہمی ہے، آپ کے حکمرانوں کے بارے میں کتنی بڑی ایک یقین ہو چکا ہے کہ ہم جو بھی کریں گے ان کو کوئی اثر نہیں ہوگا، اور آپ کے حکمران اس بات سے ڈر رہے ہیں کہ ہم ایک سفیر کو نکال دیں گے تو وہ ہمارے ساتھ تجارتی تعلقات منعقد کر دیں گے۔ آپ نے ابھی تک کہا تھا کہ فرانس کی مصنوعات کا بائیکاٹ کیا جائے گا، آپ نے وہ بھی نہیں کیا۔ آپ صرف عزت سے یہاں سے سفیر کو روانہ کریں گے جہاز پہ بٹھا کر تو وہ آپ کے ساتھ یہ حال کریں گے۔ آپ کا ایمان کہاں ہے؟ آپ کا عشق رسول کہاں ہے؟ جب آپ ٹیبل پر بیٹھتے ہیں ہمارے ساتھ عشق رسول کے بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں، ساری باتیں کرتے ہیں، کہاں ہے وہ عشق رسول؟ کس کے سامنے روئیں یہ بات؟ کس کو کہیں جا کر کہ یار وہ تو ایک سفیر کے نکالنے پر، ان سے تجارتی تعلقات منقطع کرنے پر تیار ہیں، اور یہ کہتے ہیں ہمیں نقصان ہو جائے گا، اور وہ حضور کی ناموس پر حملہ کر کے اس کائنات کی سب سے بڑی دہشت گردی کر کے اس یقین سے بیٹھے ہیں کہ یہ اوپر بیٹھے ہیں یہ سفیر نکالیں گے نہیں، یہ ہمیں کوئی مثبت اور مضبوط جواب نہیں دیں گے۔ یہ کہتے ہیں آئیں جی ہم آپ کو بڑی پکچر میں لے جاتے ہیں۔ بڑی پکچر تو ہمارے قائد بتا کر گئے ہیں، ان کا علاج یہ تھا کہ ان کے ساتھ جہاد کا اعلان کیا جائے۔ ہمارے قائد نے کہا تھا ہم چھوٹا مطالبہ کر رہے ہیں، بڑا مطالبہ تو ہمارا یہ تھا کہ ان کے ساتھ جہاد کا اعلان کرو، لیکن آپ تو چھوٹی پکچر میں بھی ناکام ہو گئے، اور بالکل ناکام ہو گئے، چاروں شانوں سے چت ہو گئے۔ آپ سوچیں کہ ہم نے جن کو مسلط کر کے اپنے ملک کے اوپر رکھا ہوا ہے اور ان کے بارے میں کفر کو کتنا یقین ہے کہ یہ ہمارے وفادار ہیں، اپنے آقا و مولا کے وفادار نہیں ہیں۔ اگر ہم اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے وفادار ہوتے تو کیا یہ صرف تحریک لبیک کے کہنے پر اور اس کے احتجاج کرنے پر سفیر کی بات کرتے ہیں؟ بلکہ ہم تو گھروں میں بیٹھے ہوتے، یہ پہلے یہ کام کر چکے ہوتے۔ ہمارا ان سے مطالبہ اگلا ہوتا کہ یار ان کے ساتھ کوئی عملی اقدامات کرو، ان کا ناطقہ بند کرو، ان کے ساتھ کوئی شہاب الدین محمد غوری والا کام کرو، کوئی سلطان صلاح الدین ایوبی والا کام کرو، کوئی احمد شاہ ابدالی والا کام کرو،
کوئی جناب محمود غزنوی والا کام کرو، لیکن ہم تو اس سے نیچے والے مطالبے پر بھی یہ اتنے غیر سنجیدہ کہ سوچا بھی نہیں جا سکتا۔ میرے رب نے یہ دنیا بنائی اپنے حبیب کے نام پر ہے، اور ان کے ساتھ وفا کر تو دیکھو۔ آج کے بعد آپ نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہم کیا چاہتے ہیں، کہ مرنے کے بعد ہمارا چہرہ بھی حضور امیر المجاہدین رحمت اللہ تعالی علیہ کے طرح چمکے، اور ان کی پسند یہ تھی اور ان کا مطالبہ یہ تھا اور ان کی خواہش یہ تھی کہ ریاستی سطح پر جواب ہو۔ یہی کہتے تھے نا کہ انہوں نے ہمارے آقا و مولا کی ریاستی سطح پر گستاخی کی ہے، تو جواب بھی ریاستی سطح پر ہو۔ تو آپ نے اس مطالبے پر بھرپور کھڑے ہونا ہے، بھرپور کھڑے ہونا ہے، کسی کمزوری کو دکھائے بغیر، کہ ہمارا مطالبہ وہی ہے کہ اسمبلی میں بل کو لاؤ اور اس کو پاس کر کے سفیر کو فوراً واپس بھیجو، اگر نہیں لانا بل تو وہ بھی تمہاری مرضی ہے، اس سفیر کو ملک بدر کرو۔ دوسرا مطالبہ یہ ہے کہ فرانس کی مصنوعات کا بائیکاٹ کیا جائے۔ یہ ہمارے سادے سے سیدھے مطالبے ہیں، اور آپ نے اپنا ایمان مضبوط رکھنا ہے اور کسی ورغلانے والے کے بہکاوے میں نہیں آنا، دھوکے میں نہیں آنا۔ اور اس وطن کے بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں اور ماؤں بہنوں سے یہ درخواست ہے کہ آپ کو یہ کسی بھی سطح پر، کسی بھی چینل پر، کہیں بھی آ کر یہ اس معاہدے کے نقصانات بتائیں، ان کی بات نہیں سننی۔ اگر آپ کے دل میں کہیں کوئی ذرا سی بات آ بھی جائے نا تو 5 منٹ کا کوئی کلپ نکال کر امیر المجاہدین کی بات سن لینا۔ اور مجھے پورا یقین ہے اس وطن پاکستان میں رہنے والے عاشقان رسول سے کہ اب وہ کسی بہکاوے میں نہیں آئیں گے، اور اگر کوئی بات ان کی سمجھ نہ آئے اور یہ کوئی ایسی باتیں کر دیں تو پھر آپ نے 5 منٹ کا وہ کلپ سننا ہے، پھر آپ کو یقین ہو جائے گا کہ سچا کون ہے اور جھوٹا کون ہے۔ اور ہمیں نہ بلایا جائے میڈیا پر، اگر ہمارا موقف سننا ہے تو امیر المجاہدین کی باتیں وہ سن رکھیں آپ، وہی ہمارا موقف ہے، کوئی تبدیل نہیں ہے۔ اگر ہمارا موقف سننا ہے تو وہ جو امیر المجاہدین نے آخری تقریر کی ہے، وہ جو فرانس کے سفیر کے بارے میں بات کی ہے، آج بھی ہمارا وہی موقف ہے، ہمارا کوئی نیا موقف نہیں ہے، بالکل وہی موقف ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ لوگوں میں اس قدر شعور آ چکا ہے کہ نیا پاکستان، جہاں لوگ صرف تقریروں سے مطمئن نہیں ہوتے، اب یہ ایک اور نیا پاکستان ہے جس کا وہ نام لیتے تھے نا، انہوں نے نیا پاکستان اس بات کا رکھا تھا کہ ہم کشمیر پلیٹ میں رکھ کر دیں گے اور ایک تقریر کریں گے اور قوم مطمئن ہو جائے گی، پھر ہم کہیں گے جعلی ڈگریاں ہیں پھر پائلٹس کی، اور پھر ایک تقریر کریں گے، پھر قوم مطمئن ہو جائے گی، پھر کراچی سیلاب والے پانی سے بھر جائے گا، بارشوں پانی سے بھر جائے گا، ہم ایک تقریر کریں گے، قوم مطمئن ہو جائے گی، پھر جناب آٹے کا بحران آئے گا، ہم ایک تقریر کریں گے، قوم مطمئن ہو جائے گی۔ لیکن یہ جو معاملہ ہے نا ناموس رسالت کا، اس سے آپ کی جھوٹی تقریروں سے قوم مطمئن ہونے والی نہیں، آپ کو عملی اقدامات کرنے پڑیں گے، اور آپ کو ہر صورت عملی اقدامات کرنے پڑیں گے۔ اور آپ کی ان اچھی باتیں اور اچھی تقریروں کو قوم کیا کرے کہ اب تقریباً 2.5 سال گزر چکے ہیں، کسی ایک اچھی بات پر بھی عمل نہیں ہوا، اور اس ایک آپ کی اچھی بات کا بھی قوم کو کوئی فائدہ نہیں ہوا، کسی قسم کا کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ یہ انڈے مرغیوں سے چلتے چلتے اب ہوائی جہاز بھی بند کرا بیٹھے ہیں، اور اس کے بعد جناب وہ F9 اسلام آباد میں انہوں نے پارک جس میں بچے کھیلا کرتے ہیں، ان پارکوں کو گروی رکھ کر اس کے عوض ڈالر لے رہے ہیں۔ اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ہمارے قائد فرمایا کرتے تھے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی قیمت لگی تھی بازار مصر میں، تو رب نے جب تک پوری قوم کو حضرت یوسف علیہ السلام کے ہاتھ میں بیچ نہیں نہ دیا تھا تب تک اللہ تعالیٰ نے معاف نہیں فرمایا تھا۔ آپ یہ دیکھ لیں کہ آپ کے بچوں کے کھیلنے والے میدانوں تک باتیں آ چکی ہیں، اور یہ نہ ہو کہ ہم حضور کی ناموس پر کوئی مدانت اختیار کر لے قوم، تو پھر آپ کے بچوں کے فیڈروں کے عوض بھی یہ پیسے لینے شروع کر دیں۔ ہاں، اس وقت سے ڈریں، اس لیے ہم اس وقت سے ڈرنے کے لیے اور اس وقت سے بچنے کے لیے حضور کی ناموس پر پہرا دے رہے ہیں۔ ڈریں اس وقت سے کہ جب آپ کے بچے کا فیڈر آپ کے ہاتھ میں ہو اور اس کے عوض بھی یہ کچھ لے رہے ہوں اپنی عیاشیوں کے لیے۔ قوم کو تو کچھ نہیں دیا، بالکل قوم کو کیا دیا ہے؟ قوم نے اس بات کے اوپر کھڑے ہونا ہے، جو باتیں آپ سے کر رہے ہیں یا آپ نے آگے بھی منوان اسی طرح پہنچانی ہے، اور جو آپ سے سوال کرے آپ نے انہی باتوں میں سے ان کو جواب دینا ہے، اور اپنے آپ کو بیدار رکھنا ہے، کسی کے بہکاوے میں نہیں آنا۔ اور بس جو اللہ تعالیٰ نے امیر المجاہدین کے جنازے پر جو نور کی برسات کی، ہم اسی کے ساتھ کھڑے ہیں، اور اپنی آخرت سنوارنے کے لیے
وزیر اعظم نے امیر المجاہدین کے ساتھ جو وعدہ کیا ہے اس کو پورا کرنے کے لیے ہم ہر ممکن کوشش حد تک جائیں گے انشاءاللہ. اس کے لیے جو بھی ہمیں کرنا پڑا, جو قربانی دینی پڑے گی, جو کچھ بھی کرنا پڑا, انشاءاللہ اس حد تک جائیں گے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم, آخری بات ان کے لیے کہ آپ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا کر کے تو دیکھیں. آج تک کی نہیں آپ نے ساری دنیا کی ساری چیزیں مانی. کوئی آپ کو ریسرچر آ گیا, کوئی آپ کو جناب ڈاکٹر آ گیا, کوئی آپ کو یوٹیوبر نے آ کے کوئی باتیں کی اور آپ نے وہ مان لی. ہماری بھی ایک بات مانے, اپنے آقا سے وفا کر کے تو دیکھیں, آپ کی یہ سیٹیں بھی پکی ہو جائیں گی. اگر آپ نے اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا کی اور اگر آپ دوسرے راستے کی طرف گئے تو پھر یہ یاد رکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ زیادہ دیر ظالموں کو ڈھیل نہیں دیتا. پھر آپ اپنی جو اقتدار ہے نا اس میں آخری کیل یہی ٹھونکیں گے کہ حضور کی ناموس سے غداری کریں گے اور حضور کے غلاموں کے ساتھ وعدہ خلافی کریں گے اور ان پر ظلم کی طرف نکلیں گے. پھر دیکھیے گا رب آپ کے ساتھ کیا کرتا ہے. پھر وہ میرے مالک کو گوارا ہی نہیں ہے. پھر وہاں تو پھر ابو جہل کو لمحے ڈال دیا جاتا ہے, امیہ کو لمحے ڈال دیا جاتا ہے. ساتھ فرماتے تھے نا غزوہ بدر والے دن, امیہ کو اس کی بیوی نے کہا کہ نہ جانا, میں نے خواب دیکھا ہے تم نہیں بچو گے. اس نے کہا میں بس یہ آگے پڑاؤ تک جا رہا ہوں, لشکر کو روانہ کر کے آؤں گا. ہمارے قائد فرماتے تھے کہ حدیث کی کتابوں میں ہے فرشتے اسے امیہ کو دھکا دیتے ہوئے نا میدان بدر میں لے آئے. جب میدان بدر میں اس نے گڑ بنتے دیکھا نا تو پھر وہ بھاگا. پھر حضرت بلال نے آواز لگائی, فرمایا جا امیہ ہلاک بلال. فرمایا جی آج امیہ بچ گیا نا تو بلال نہیں بچتا. تے ایک گل کر دئیے تو کہ جے تساں ناموس رسالت تے غداری کر دی تے تسی بھی نہیں بچتے, کوئی بھی نہیں بچے گا. پھر تواڈے اقتدار شدار کرسیاں ساریاں لپیٹ دتیاں جان گیاں. اس واسطے اپنے آقا و مولا نال وفا کرو. ساڈے کولوں کوئی اچھے الفاظ دی توقع رکھ دیو, ساڈے کول کوئی اچھائی دی امید رکھ دیو, ان پاکستانیاں کولوں حضور دے عاشقاں کولوں کوئی اچھائی دی امید رکھ دیو تے حضور نال وفا کرو. یارا اے تہاڈا حق بندا, جنہاں نے انہاں نوں ووٹ دتے او بھی تے جاؤ نہ ہون. صرف نالیاں واسطے ووٹ دیتے سن, نہ تبدیلی آئی, نہ نالیاں بنیاں, نہ روڈ بنے, نہ جناب گورنر ہاؤس سکول بنے, نہ ایوان صدر جناب او بنے. مجھاں کٹے بیچ کے دوبارہ نویاں گڈیاں خرید لیاں گئیاں, پرانیاں بیچ کے. یہ تو ایک اتنی داستان ہے پریشانی دی جس نوں بندہ بیان کردیا بھی شرمندہ ہوندا کہ اپنے جسم تو ہی کپڑے لانے. نہ ملک تا ساڈا مڑ کے, انہاں دا تا نہیں. انہاں نے تا جناب ایتھے لٹنا تے پھر باہر جا کے بیٹھ جانا. بیٹھے نہیں ہوئے پہلے بھی, دیکھو بیٹھے نہیں ہوئے لٹ کے, اور انہاں بھی اسی طرح کرنا ہے لٹ کے. ہن تواڈے کول آخری موقع کہ تسی حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی ناموس دے اوتے کھڑے ہو جاؤ, پہرا دیو تے تسی پھر انشاءاللہ دیکھو تواڈے واسطے 12 لگدیاں. اے کرسیاں شاہی کوئی نہیں, پکیاں تواڈیاں موہراں لگ جان گیاں. تسی حضور دے نال وفا کرو, پھر اے قوم بھی تواڈے نال وفادار ہو جائے گی. کہ اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نال وفاداری کرو. امید ہے کہ جو میں نے باتیں آپ سے کی ہیں وہ باتیں آپ اپنے دل کی کھڑکیوں کھول کے سنی ہوں گی, اور یہی باتیں آپ قوم تک پیغام پہنچائیں گے کہ ہم نے کسی کے بہکاوے میں نہیں آنا. کوئی کہے کہ ہم درمیانی راستہ نکالیں گے, بابا یہی درمیانی ہے جو آپ کو بتایا ہے. انتہا والا راستہ ہمارے قائد ہمیں بتا کے گئے ہیں جو آپ نے کرنا تھا. آپ سب کچھ دے چکے ہیں, عزت تو نہ دیں, ناموس رسالت پر سودا تو نہ کریں. اور اگر آپ اس پر پیرا دے گئے انشاءاللہ یہ ساری چیزیں واپس لوٹ آئیں گی, کیونکہ ہمارے قائد ہمیں سبق پڑھا کر گئے ہیں کہ میرے ہاتھ میں تھا جب تک میرے مصطفیٰ کا دامن. وہ دامن مصطفیٰ تھام لیں, ساری قوم تھام لے, اور ہمارے ذمہ داران بھی تھام لیں, حکمران بھی تھام لیں کہ میرے ہاتھ میں تھا جب تک میرے مصطفیٰ کا دامن, میرے پاؤں چومتی تھی یہی گردش زمانہ.